السلام علیکم دوستو، رانا کیسر JZ اینگلر سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج سے کچھ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی بھی بتائی جائیں گی۔ تو آج میں نے آپ کو کٹ پیک کرنے کا بھی بتانا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم نے بھنے ہوئے میتھرے اور سفید زیرہ بھنا ہوا وہ بھی کٹ میں رکھنا ہے۔ ان کو بھوننا کیسے ہے؟ آنچ آگ کی جو ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے، توے پر آپ اس کو بھونیں گے۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں۔ یہ آگ اتنی ہو اور توے رکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اب میں سفید زیرہ ڈالوں گا اور ایک چھری لے کر اس کے ساتھ اس کو ہلاتا رہوں گا تاکہ یہ جلنے نہ پائے۔ ہم نے اس کو صرف لائٹ براؤن کرنا ہے، جلانا نہیں ہے۔ اور اس کو بھوننے کے بعد ہم اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، چٹو وٹے میں بھی کوٹ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ابھی پہلے اس کو ذرا لال کر لوں، اس کے بعد میتھرے بھی ایسے ہی بھوننے ہیں، وہ بھی براؤن کرنے ہیں، کالے نہیں کرنے۔ تو انشاءاللہ تعالی مچھلی کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آئندہ آپ کو کئی چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا۔ چرائی پریکٹیکلی بنا کے بھی دکھاؤں گا اور جو ہے آٹا بھی پریکٹیکلی بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ اس وقت جو ہے وہ ہلکا براؤن ہو رہا ہے، اور ویسے بھی جب یہ تیار ہوگا تو آپ کو اس کی سمیل آئے گی، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ اب تیاری کے قریب ہے۔ تو سمیل آنی ضروری ہے، تو جلنے نہیں پانا چاہیے، جلنے نہیں دینا آپ نے اس کو، اور بس اس کو فالو کرتے رہیں۔ اور اب تقریباً خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، تو 1-2 منٹ میں انشاءاللہ یہ براؤن ہو جائے گا ذرا۔ تو پھر ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں گے۔ تو جب شکار پر اس کی ضرورت ہوگی، تو اب یہ تقریباً براؤن ہو گیا ہے۔ اب میں آگ کو بند کروں گا اور بغیر آگ کے ہی اس کو تھوڑی دیر توے پہ رہنے دوں گا تاکہ جو ہے مزید جو رہ گیا ہے وہ بھی براؤن ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ رزلٹ بہت اچھا دیکھیں گے۔ تو یہ اب تیار ہے۔ اب میں اس کو اتاروں گا، اس کے بعد پھر آگ جلاؤں گا اور میتھرے بھی اسی طرح بھون لوں گا، پھر ان کو گرائنڈ کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ اب دوستو یہ میتھرے ہیں، آگ میں نے جلا دی ہوئی ہے، یہ ہلکی آنچ پر آپ نے بھوننا ہے۔ تو یہ ڈبی ہے جس میں میتھرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بھی میں اس کے اوپر ڈالوں گا، اور ان کی بنائی بھی آہستہ آہستہ ہوگی، کچھ ٹائم لے گا یہ۔ تو لال کرنے ہیں ہم نے ان کو۔ یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ یہ بھی ان کا بھی وہی حال ہے کہ جب یہ بھوننے پر آئیں گے تو یہ بھی خوشبو چھوڑیں گے، تو پھر آپ نے آگ بند کر دینی ہے اور ان کو گرائنڈ کر لینا ہے یا چٹو وٹے میں پیس لینا ہے۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آلموسٹ براؤن ہو گئے ہیں۔ اب میں خوشبو بھی ان کی آ رہی ہے، اور اب میں اس کی آگ بند کروں گا اور کچھ دیر اور ان کو توے پہ رہنے دوں گا۔ کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی اندر تک سیکا چلا جائے، تو اس کے بعد ان کو گرائنڈ کریں گے۔ ہاں تو دوستو یہ جو ہے میں نے سفید زیرے کو بھی بھون کے گرائنڈ کر کے اس ڈبی میں ڈال لیا ہے، اور یہ میتھرے ہیں اس کو بھی بھون کے گرائنڈ کر کے ڈبی میں ڈال لیا ہے۔
یہ دونوں چیزیں آپ کی کٹ میں موجود ہونی چاہیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنی کم کوانٹٹی میں کیوں بنائے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی خوشبو اڑ جاتی ہے بہت جلدی، تو یہ کم از کم میں نے ایک مہینہ 1.5 مہینہ جو 6-7 شکار آپ 8 کھیل سکیں اتنا بنایا ہے، اور اس کے بعد آپ آئندہ کے لیے پھر فریش بنائیں گے، اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے فریش کا۔ تو یہ جو ہے اب فریش رہے گی، 6-7-8 شکار آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ 2 سے 3 چٹکیاں آپ نے ایک چیز کی اس کھل میں جو آپ بنا رہے ہوں گے اس میں ڈالنی ہے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔